وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم دل مارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہل سنت کے سچے مذہب پر قائم رہوں گا، بد مذہب سے بچتا رہوں گا. نماز روزے ہر فرض ہر واجب کو سنتوں کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا. ہر گناہ سے خاص کر جھوٹ، بدی، غیبت، بد مذہب کی صحبت، گانے بجانے تماشوں سے بچتا رہوں گا. الہی میں توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں سے، میری توبہ قبول فرما، نیکیوں کی توفیق دے، گناہوں سے بچا، شریعت پر قائم رکھ. میں نے اپنا ہاتھ واسطے سے تاج الشریعہ کے غوث پاک کے دست پاک میں دیا. الہی مجھے غوث پاک کے مریدوں میں قبول فرما، قیامت کے دن ان کے گروہ میں اٹھا. خاموشی اختیار کریں. ہم سب کو اس عہد پر، اس توبہ پر قائم رکھے، اسی پر ہمارا حشر فرمائے. اس توبہ پر قائم رہیں گے تو یہاں بھی فلاح ہے اور وہاں بھی فلاح ہے. تقریر تو آپ نے سن لی، بد مذہبوں کا رد بھی کر دیا جو یہ کہتے ہیں کہ ہم جیسے بشر ہیں، ہم جیسے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے، سبحان اللہ، چاند اشارے سے ہو چار، سبحان اللہ، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روز پے در پے روزے رکھا کرتے، تو صحابہ کرام نے بھی سوچا کہ ہم بھی پیروی میں ایسا ہی کریں جیسے سرکار روز روزے رکھتے ہیں. جو بڑے بڑے پہلوان صحابہ کرام روز روزہ رکھنے لگے اور روز روزہ رکھتے تھے، تو پھر کچھ کمزوری آئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، سرکار نے ارشاد فرمایا ایوکم مثلی، سبحان اللہ، سبحان تم میں اللہ. کون ہے جو میری طرح ہے؟ ابھی تو عند ربی، میری رات میرے رب کے ساتھ میں گزرتی ہے. یطعمنی و یسقینی، وہ مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور قائد ملت، فیضان حضور تاج الشریعہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اس کی تاثیر، حضرت امام بوصیری فرماتے ہیں لو ناسبت قدرہ آیاتہ عظما احیا اسمہ ہینا یدعا دارس الرممی. کہ اگر تو ان کے معجزات کو دیکھے تو وہ اگر ان کا نام نامی اگر بوسیدہ ہڈیوں پر لے دیا جائے تو وہ زندہ ہو جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بس ایک واقعہ مروی ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، اور دعوت میں سرکار کو بلایا اور بکری کو ذبح کیا. اب ان کے دو بیٹے تھے. بڑے بیٹے نے چھوٹے سے پوچھا کہ ابو نے کس طرح سے بکری کو ذبح کیا تھا. وہ چھوٹے بیٹے نے بتایا جیسے انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کے ہاتھ پاؤں باندھے اور ذبح کر دیا اور سر لے کے اپنی ماں کے پاس چلے گئے.
ماں نے دیکھا تو رونے لگی، انہیں خوف ہوا اور یہ چھت پر چڑھ گئے، پیچھے پیچھے ماں آئی اور یہ ڈر کے مارے چھت سے کود گئے اور وہاں ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، لیکن وہ صحابیہ، وہ دیکھو کہ ان کا کیا عقیدہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ انہوں نے اس مصیبت پر صبر کیا اور بچوں کی لاشوں کو ایک اس میں لپیٹا اور گھر میں حفاظت سے رکھ دیا، کھانا بنایا، سرکار تشریف لائے، حضرت جابر آئے، حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، حاضر ہوئے سرکار کی بارگاہ میں اور عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ آپ جو ہیں جابر کے دونوں بیٹوں کے ساتھ میں آج کھانا کھائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار نے ارشاد فرمایا لاؤ، وہ گئے گھر کے اندر اور پوچھا بچے، وہ انہوں نے عرض کی کہ بچے گھر میں ہیں نہیں، حاضر نہیں ہیں۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو بلوایا، وہ پھر حضرت جابر اندر گئے اور پھر پوچھا کہ بچے کہاں ہیں؟ سرکار یاد فرما رہے ہیں۔ اب وہ مستر ہوئی اور پھر انہوں نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ حضرت جابر سرکار کی بارگاہ میں گریا کرتے ہوئے روتے ہوئے آئے اور سارا واقعہ بیان کیا۔ سرکار نے تفکر فرمایا، حضرت جبریل حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ آپ کے لیے دعا ہے اور ہماری طرف اجابت ہے، آپ دعا کریں۔ سرکار نے دعا کری اور ان کے دونوں بیٹے وہ سرکار کی دعا سے وہ زندہ ہوئے اور سرکار کے ساتھ میں کھانا تناول۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ سرکار کے نام نامی، کہ سرکار کا نام اور سرکار کا وصف اگر حقیقی طور پر اور مجازی طور پر، حقیقی طور پر اگر کسی مردہ پر ڈالا جائے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے، اور اگر کسی مجازی طور پر کسی مومن پر اگر ڈالا جائے تو وہ کامل مومن ہو جاتا ہے، اور اگر کافر پر غافل پر ڈالا جائے تو مسلمان۔ سبحان اللہ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ستر کر دیا، اس لیے کہ ہم جو ہیں مکلف ہیں تکلیف کے، اس لیے اور ہمیں حکم ہے کہ ہم غیب پر ایمان لائیں۔ تو غیب پر ایمان لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ستر کر دیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے، نام نامی کی شان ہے۔ اور فرماتے ہیں لم یمتحننا بما تعیل قلوبہ حرصا علینا ولم نرتب ولم نہیمی، ہماری عقلوں حیران نہ ہو اور ایسے معجزات جو عقل میں آ جائیں، ایسی خرق عادت وہ کرا گیا، اور جو بالکل ماورا ہو اس کے لیے ہمیں امتحان میں نہیں ڈالا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسلک اہل سنت والجماعت پر قائم رکھے، اور جو گمراہ بددین ہیں اللہ تبارک و تعالی ان سے دور و نفور رکھے۔